گزشتہ نشست میں کیا بات ہوئی تھی ریاض صاحب؟ حضور میرا خیال ہے کہ جیسا جب کا اشارہ اس طرف ہے، آپ نے جو فرمایا تھا کہ جو صاحبان یہاں حاضر تھے وہ کسی اور طرف نہ جائیں کہ اناڑی کی کوئی بات نہیں، مطلب ہے کوئی کسی اناڑی کی وجہ سے کوئی غلط بات بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا نہیں، دو راستوں کی بات ہو سکتی ہے۔ ہاں ہاں، اچھا دو اب ایسی بات تھی نا۔ ہاں، مقصد یہ تھا کہ آپ پہلے دنیا کی باتیں دیکھو نا، آپ سائنس لیتے ہو، ایف ایس سی، میڈیکل لیتے، نان میڈیکل لیتے۔ اچھا میڈیکل کے بعد یہ ہوگا کہ بچہ ڈاکٹر بنے گا۔ اچھا پری انجینئرنگ کے بعد کوئی انجینئر بنے گا۔ بننا تو اس نے بیٹا ہی ہے، کیا بننا ہے کیا نہیں بننا، لیکن جو شخص دونوں لے گا مضمون فیل ہو جائے گا، حالانکہ دونوں ہی کیریئر بنانے والے ہیں۔ ایک آدمی دکاندار ہے، بھائی دکاندار بڑے بڑے کامیاب دکاندار ہیں۔ ایک آدمی چل پھر کے سودا بیچتا ہے، وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ دکان بھی رکھے اور چل پھر کے بھی بیچے، دونوں جگہ فیل ہو جائے گا، حالانکہ دونوں طریقے صحیح ہیں۔ تو ہماری زندگی میں ایک بات آپ سمجھتے نہیں ہو کہ دو کامیاب راستوں پہ چلنے والا ناکامی کا شکار ہوتا ہے، حالانکہ دونوں کامیاب راستے ہیں۔ جس کے دو استاد ہوں وہ گمراہ ہو جاتا ہے، حالانکہ دونوں سچے استاد ہیں۔ بھائی یک وقت بلایا جائے نا، تو ایک استاد نے شام کو بلایا، دوسرے نے بھی شام کو بلایا، اب اس دن پھر آپ سنمے دیکھو گے، کیونکہ اور کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں۔ اس لیے پھر یہ ایسا بوجھ اپنے ذمہ لگا دینا جو پورا نہ ہو سکے، گمراہی پیدا ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اچھا مقصد یہ ہے میرا بتانے کا کہ جس طرح ظاہر کے پروفیشنز اور کیریئر ہوتے ہیں، بڑا دکھ میں رہتا ہے وہ کاروباری انسان جو آخری دم تک کاروبار بدلتا رہتا ہے، پیسہ کما لیتا ہے لیکن بڑا دکھ میں ہوتا ہے، وہ کاروبار ہی بدلتا رہتا ہے۔ کاروبار جو ہوتا ہے نا، کاروبار دنیاوی بات کر رہا ہوں، کاروبار آپ کی جوانی کے ایام کھاتا ہے، بڑھاپے کے دنوں کو آپ کو آرام دیتا ہے۔ اور جو شخص کاروبار بدلتا جائے اس کو سایہ نہیں ملے گا، پیسہ ملتا جائے گا لیکن کاروبار جہاں خود کفیل ہوتا ہے اپنا، وہاں وہ نہیں پہنچے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اس کو کوئی نہ کوئی نئی چیز تلاش کرنی پڑے گی، پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دکان پرانی ہے، بندہ نہ بیٹھا تب بھی چلتی ہے، کیونکہ وہ دکان پہ جو بیٹھ گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد دکان اپنی شخصیت ایک آپ بنا لیتی ہے، اب نہ بیٹھو نہ استاد چلتی جائے گی۔ اسی طرح جو جس کام میں لگ گئے ہیں نا، اس کام کے اندر ان کا ایک شخصیت یا تشخص پیدا جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بات چلتی رہتی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ میاں جی کی مسجد، وہ میاں صاحب بڑے مشہور جو تھے میاں صاحب، ان کے مسجد میں میاں صاحب نہیں رہے تب بھی ان کے نام سے مطلب کاروبار چلتا جاتا ہے۔ وڈے میاں کا درس، تو وڈے میاں صاحب چلے گئے، درس اب تک جاری ہے ان کے نام سے، اس ذات کے ساتھ وابستہ، حالانکہ اس سے بہتر درس بھی ہوں گے، لیکن جو آدمی جس راستے میں چل رہا ہے وہی۔ اس طرح کرت آپ لے لو، دو استادوں سے کرت سیکھنے والا کبھی قاری نہیں بن سکے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو ہوگی ظاہر کی بات، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات۔ اچھا دو رائے قبول کرنے والا جو ہے نا، وہ کوئی رائے قبول نہیں کرتا۔ اچھا دو یا سب کہتے ہیں سب کا دوست جو ہے نا، وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ دو راستوں کا مسافر گھر میں بیٹھتا ہے، کیونکہ اسے طے نہیں کچھ کرنا۔ کہتا آپ کے ہاں فنکشن ہے آج، اچھا ہم آ جائیں گے، تمہارے یہاں کب فنکشن ہے، آ جائیں گے، وہ تیرے بچے کی پیدائش کب ہونی ہے، اتنے بھی آ جائیں گے، آپ کے ختنے کب ہونے ادھر بھی آ جائیں گے، منگنی کب ہونی چلا جائے گا۔
مطلب یہ ہے کہ وقت ضائع کرتا رہے گا. جو تعلقات عامہ والا انسان ہوتا ہے نا وہ وقت ضائع کرتا رہتا ہے کہ اس کے پاس لسٹ ہوتی ہے کہ آج یہاں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا. اور بظاہر اس کا دن کامیاب گزرے گا، رونقیں پیدا ہو جائیں گی، دوست کو نہیں ملے گا. توجہ ہوگی کثرت احباب پر. کثرت احباب جو ہے نا دراصل معرومی احباب ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ آپ کثرت احباب ہی کرتے جاؤ. 2-4 ڈیپینڈیبل قابل اعتماد دوست ہوتے ہیں دنیا میں، اور وہ دوست وقت آ جائے تو کام آتے ہیں. شادی پر ہونا چاہیے دوست کو، اور جنازے میں ہونا چاہیے. اس کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ سے مانگ لے، آپ کو ضرورت ہو تو وہ دے دے. دیٹس اٹ. آپ بیمار ہو تو وہ ساتھ بیٹھا ہو، آپ کی بیماری آرام آ جائے. مشورہ دے تو اچھا مشورہ دے. دوست کی تعریف یہ ہے جس کو دیکھ کر دل میں ٹھنڈک بڑھ جائے. یہی دوست کی نشانی ہے، اور یہ بہت ساروں کے ساتھ مل سکتا ہے. اسی طرح باطن میں ہے، ایک سلسلہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ چشتی سلسلہ ہے، قادری سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ ہے، اور بے شمار سلاسل ہیں. سارے اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن سارے یک وقت آپ کو راست نہیں آ سکتے. اچھا، نقشبندی سلسلے میں آپ کے بزرگ نے کیا دیا کہ آپ خفی ذکر کیا کرو. خفی اللہ باطن، بولنا نہیں، آواز نہیں آئے، پاس سے انفاس سانس. تو ایک جگہ پر چلی ہے اوہ کا ورد کھل گیا ویرانے میں. اچھا، ایک وہ کہتا ہے جو ذکر کر لیں گے، خیر ہے اللہ کا ذکر، یہ نا چل تجھے قوالی شروع کرو. اب جو ذکر کرنے والا ہے خفی، وہ قوالی میں بیٹھے گا تو بے قائم ہو جائے گا. میرا مطلب ہے خواجہ غریب نواز کی قوالی ہونا، تو اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پر آپ ان کو بٹھا دو جن کے نام سے نقش بندی سلسلہ ہے پاکستان انڈیا میں، کس کے نام سے ہے؟ حضرت مجدد الافسانی ہے نا. اگر حضرت مجدد الافسانی چشتی سلسلے میں بیٹھ جائے نا تو یا قوالی بند ہو جائے گی تو یا وہ بند ہو جائیں گے، کیونکہ حالانکہ دونوں صحیح ہیں. آپ بات سمجھ رہے نا، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن یہ ہے کہ یک وقت دونوں نہیں ہونے چاہیے. اس کی ایک مثال بتاتا ہوں. ایک مرید تھے ان کے حضرت نظام الدین اولیاء کے، بڑا مشہور ہوا واقعہ ہے. پہلے بھی ان کا بتایا تھا، حضرت چراغ دلوی، نصیر الدین چراغ دلوی، ان پر ذرا شریعت کا غلبہ زیادہ تھا. چشتی سلسلے میں مرید، شریعت کا غلبہ زیادہ تھا تو وہ قوالی سے گھبراتے تھے. وہ کہتے نہیں اس میں کوئی آگے پیچھے جاتی ہے، نماز سماج کو تقدس ہوگا. اور پیر جو تھے ان کے نظام میں قوالی کا زیادہ سما کا شوق تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ جب پیر خانے میں نظام الدین حضرت اولیاء کے مقام پر ان کے آستانے میں، محبوب الہی کے آستانے میں قوالی ہو رہی ہو اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ جائیں تو پیر صاحب قوالی بند کرا دی کرتے تھے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اور اتفاق سے اگر پیر صاحب ان کے گھر چلے جائیں تو وہ قوالوں کو بلا لیتے تھے، آج پیر صاحب آئے چل لو قوالی ہونے دو. ورنہ عام حالات میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو مدعا یہ ہے کہ دو کیفیات کو یک وقت اکٹھا کرنے والا آدمی غلطی سے ناکام ہو جائے گا. میرا مقصد یہ تھا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب دو سلسلوں کی بات نہیں ہو رہی کہ سلسلہ تمہارا چشتی ہے یہ قادری ہے، نہیں، دو بندوں کی بات ہو رہی ہے. بندے کی بات بھی نہیں ہو رہی، دو سمتوں کی بات ہو رہی ہے، دو رخ کی بات ہو رہی ہے، دو مزاج کی بات ہو رہی ہے. آپ کو بات نہیں نا، یہ نہیں کہ مطلب اب ہمارا سلسلہ وہ غیر مسلم ہے، تمہارا سلسلہ بہت اسلام ہے، یہ نہیں مطلب یہ کہ چشتی بھی تو اللہ کی، وہاں بھی محفل اللہ کے نام کی تھی، قادری بھی اللہ کے نام کی محفل ہے، نقش بندی بھی اللہ کے نام کی محفل ہے. اب اللہ کے نام کی محفل میں اللہ کا بندہ چلا گیا تو کون سی بات ہوگی؟ اچھی بات ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ایک انداز کا سفر کرے تو ذرا بہتر ہو جائے گی. اس سے وابستگی جو ہے نا وہ پریشان ہوتی ہے، وابستگی پریشان ہوتی ہے. اب جب دادا صاحب آپ چلے جاؤ نا تو وابستگی پریشان نہیں ہوتی. دادا صاحب نے اس طرح اس لیے اپنے سلسلہ نہیں آگے چلایا. اب یہ سب سلسلوں کا سلسلہ ہے.
دادا صاحب جو ہے نا یہ سب سلسلوں کا سلسلہ ہے، انہیں آگے چلنے کی بات یہی ہے. خواجہ صاحب بھی جائیں گے اور بابا صاحب بھی جائیں گے، حضرت مطلب شیر محمد شریف پوری شریف والے جائیں گے، سارے جائیں گے کیونکہ اپنا نہیں ہے. لیکن شریف پور شریف میں قبال والے نہیں جائیں گے. شریف پور شریف عرس ہو رہا ہے اور آگے چلو قوالی لے کے جاؤں گے، پنڈ باہر کر دیں گے. حالانکہ کوئی حرج کی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے نا، وہاں کلندرانہ مطلب محفل نہیں ہوگی کیونکہ یہ شریف پور شریف ہے. اب جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مجدد صاحب کی محفل ہے. مجدد صاحب کی محفل جو ہے نا یہ بند ہوگی. آپ سمجھ رہے بات، چشتی محفل جو ہے ذرا تھوڑی سی کھلی ہوگی. اور وہ آدمی جو دونوں محفلوں میں جائے گا وہ تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا نوتر کرے گا، نوتر کرے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا یہ میں نے اس لیے کہا تھا. دوسرا ایک اور بات، اللہ کو تو اپنے ملاقات نہیں کرنی کہ اس دنیا میں کہیں اتفاق سے کسی موڑ پر آگے اللہ کریم نظر آ جائیں گے. اب صاحب نہیں، یہ جس راستے پر بھی آپ جائیں گے نا اس راستے کے سفر کے دوران چند لوگ آپ سے مانوس ہو جائیں گے اور ان لوگوں کے اندر ہی آپ کا زندگی کا اور دین کا کاروبار مکمل ہو جائے گا. اور اگر یہ گروہ آپ بدلتے رہیں گے ساتھیوں کے تو کاروبار پھیل جائے گا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لو کہ چند آپ نے ساتھی بنانے ہیں، سنگت کریں گے، سنگت بنانی ہے، سہیلی بنانا ہے. چند لوگ ایک انداز کے لوگ بنائیں گے، آپ کو سہولت ہو جائے گی. ایک انداز کے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ ڈیولپ کرو اپنا، جن میں ایک ریفرنس ہو، ایک حوالہ ہو. وہ جس کو آپ پیر کہتے ہیں وہ حوالہ ہوتا ہے نا. اور اس کی وجہ سے پھر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو نقصان کم پہنچاتے ہیں. ورنہ انسان نقصان میں ایک دوسرے کو دے سکتا ہے اور واقعات ہو سکتے ہیں. جب ایک حوالہ موجود ہے جائے نا پھر نقصان لوگ کم ہو جاتے ہیں. اور نقصان کی تعریف ایک اور بھی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دکان اچھی چلے، سودا بڑا نفع بڑا آ گیا. زیادہ نفع جو ہے نا کسی نہ کسی کو آپ نے بہت نقصان پہنچایا ہے تبھی زیادہ ملا ہے نفع. یعنی کہ وہ جس سے آپ نے مہنگا سودا بیچا ہے نا اس کا تو مارا گیا نا بندہ، وہ غریب آدمی. ہاں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی یوں ہو جاتا ہے. تو بہرحال سنگتیں دو ہوں تو پریشانی پیدا ہو جائے گی. کہتے ہیں یہ میرے دوست ہیں، آپ ہم چلے ہیں سیون شریف، ٹھیک ہے، یہ خاص طرح کے دوست ہیں. اور اب یہ کون سے دوست ہیں؟ کہتے ہیں آپ سرہن شریف چلے ہیں، وہ اور طرح کے لوگ ہیں، وہ اور طرح کے لوگ ہیں. اچھا صابریہ اگر سلسلے میں آپ جاؤ گے تو اور طرح کے آپ کو لوگ مطلب مل جائیں گے. کوئی اور طرح کی، ان کا لباس بھی اور طرح ہوگا، گفتگو اور طرح کی ہوگی، بیہیویئر اور طرح ہوگا. سدا سہاگن ایک بیہیویئر ہوتا ہے وہ اور طرح سے ہوگا، سنگت اور طرح سے ہوگی. اس طرح آپ یہاں پر دیکھو گے، اگر آپ جائیں یہاں پر گجرات میں سائیں کاماں والے کے پرس میں جاؤ اور طرح کے لوگ ہوں گے، وہ خاص قسم کی مطلب واقعات چال نکلتے ہیں جس کا باقی کے شعبوں میں ایسا تعلق نہیں ہوتا. تو لنگوٹی قسم کے لوگ ہوتے ہیں خاص طرح کے، وہ خاص واقع ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ اس سفر کے دوران ایک یکسو ہو جاؤ تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ پیری، درویشی، واقعات، تصوف صرف یکسوئی کا نام ہے. یکسو ہو جانا. کاروبار جو ہے نا ایک جگہ پر توکل کے ساتھ فیصلہ کر دینا کہ میں نے اس جگہ رزق کمانا ہے. رزق کمانے کے میں بتا رہا ہوں آپ کو، رزق ایسی جگہ کماؤ جہاں آپ بہت سارے اور کمانے والے نہ ہوں، سوائے اس کی تجاری ملازمت ہو. ورنہ دکان جو ہے نا عام طور پر چھوٹی موٹی دکان اپنی بنانی ہو، اپنا تنخواہ بناؤ، علیحدہ بناؤ، علیحدہ کاروبار کرو تاکہ آپ کا رزق آپ کو الگ سے مل جائے. اور چل پھر کے کاروبار کرنا ہے تو فیصلہ کر لو. مطلب کاروبار جو ہے نا یہ بدلنے والا کاروبار نہیں ہونا چاہیے. کاروبار مستقل ہونا چاہیے. ساتھی جو ہے نا آپ کے بدلنے والے نہ ہونے چاہیے، ساتھی مستقل ہونے چاہیے، سنگتیں صاف ہونی چاہیے. اس لیے یہ میں نے کہا تھا کہ بہت تبدیل کرنے والے نہ، ہر جگہ جانے والا جو آدمی ہوتا ہے نا ایسے پیشہ ور قسم کے مرید ہو جاتے ہیں کہ وہ خاص ان کا پیشہ ہی ہوتا ہے مرید بننا. ہاں ہر جگہ چل جاتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر محفل ہوتے ہیں، ہر انداز فکر کے مطابق چل پڑتے ہیں.
ذکر بھی کر رہے ہیں، قوالی بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، دمال بھی کر رہے ہیں، مادو لال حسین میں جا کے اور قسم کے تماشے بھی کر رہے ہیں، وہ آدمی صحیح نہیں کامیاب ہوتا. اس لیے پھر اس کو رنگ نہیں ملتا. رنگ ہوتا ہے جو آپ کے راستے میں استقامت دینے والی شے، وہ نہ ملی تو پھر آپ نے کیا حاصل کیا؟ بس ایک آدمی فیصلہ نہیں کر سکا میں نے کیا کرنا ہے. ایک دن دکان میں گلاس رکھے ہوئے تھے، دوسری کتابیں رکھی ہوئی تھی، کبھی ٹوئر ناسک بھی رکھ لوں اور کتابیں بھی رکھ لوں، کبھی کتابیں بیچتا ہے کبھی ٹوئر ناسک بیچتا ہے. کاروبار تو نہیں چل رہا نا پھر. ہاں مگر یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا تو بات کیا ہوئی. اب آپ بتاؤ آپ کو کیا سوال پیدا ہوا تھا اس وقت؟ پہلے ان کے بتائے ہوئے عمل پر کیا کہتے ہیں ریاست سوال پہلے ترجمہ کیا چاچا جان کے سوال کا اور پھر ترجمہ کرو. ہاں سوال بڑا اچھا ہے. ہاں سوال بنا لو. میں اٹھ کے جاتا نہیں ہوں، یہ ضروری تھا. اچھا بولو راج کیا کہتے ہیں سوال ترجمہ آپ خود بولیں گے سوال. ہاں بولو. ہاں 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 آپ ہی انصاری. میری بیعت پہلے تھی، وہ وفات پا چکے ہیں. آپ کی بیعت تھی پہلے؟ اچھا اچھا وفات پا چکے. اب اس کے بعد آپ کے ساتھ مسئلے اچھا وہ سلسلے جو وہاں سے سیکھے تھے یا وہ روزمرہ میں شامل ہیں، تو آنا جانا معمولات وغیرہ وغیرہ. اچھا پڑھنا پڑھانا جی ہاں ٹھیک ہے. ان چیزوں کو ویسے ہی جاری رکھنا ہے یا آپ ان میں یہ میں اگر نہ کہتا تو پھر آپ نے نہیں پوچھنا تھا. اتنے بڑے عام سوال آپ پوچھ رہے ہیں. ہمیں کمال کر دی. میں بولے کہ آپ کی بیعت پہلے ہوئی ہوئی ہے. ہاں پھر آپ میرے پر قابو آ گئے. کمال ہے. پہلے جب بیعت ہوئی تھی ان کے ساتھ بھی آپ ایسے سلوک کرتے جیسے میرے ساتھ کر رہے ہو. میں تو کوئی آپ سے زیادہ مطمئن نہیں ہوں. اقبال صاحب کیا مدد کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں مجھے پتہ چل رہا ہے سارا. میں ایک اور سوال کر گیا کہ پہلے وہاں جو ہیں ان کی خدمت ایسے کرتے تھے جیسے میری کر رہے ہیں. میں وہ خدمت کے جذبہ دیکھا نہیں آپ میں. آپ کو کیسے ملتی ہوگی بات؟ خدمت تیز کیا کرو. اچھا یہ نہیں کہ ریاض خدمت کرتا ہے کافی ہے، وہ تو ریاض ہے، اس پہ اپنا کام ہے. اچھا آپ اپنا کام کیا کرو. تو صرف لینے کی بات نہیں ہوتی ہے، خدمت کرنے کی بات ہوتی ہے. تمہارا اپنی ایسی بات ہے نا. اب بات مطلب خدمت. ایک الگ سوال بتا رہا ہوں آپ کو. رات کیا سمجھا رہا ہوں بات کیا بتائی میں نے بات؟ میرا مطلب پہلے جو تھا میں واسطے نقشہ بنا رہا ہوں کہ پہلے کیا ہے یہ کرتے ہوں گے وہاں ان لوگوں کے ساتھ. ہاں کہ انہوں نے کوئی علم بھی کہتے ہیں علم بتایا، کوئی تعلیم بھی بتائی، کوئی علم عرفان بھی ہوا، سارے واقعات بھی ہوئے. آپ کیا خدمت کرتے تھے ان کی؟ وہ تو میں نے وہ بھی تو دیکھنی ہے نا. پھر میں اس کے بعد آپ کا فیصلہ کروں گا. میں دیکھی کون نہیں ہے کیونکہ ذرا بے باک بات کر رہا ہوں نا کہ آپ کو اپنے مستعد تو دیکھا ہے میں نے کہ آپ اپنے کام مستعد ہو، آپ ادب بھی کرتے ہو، مخلص بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہے، لیکن خدمت شیخ میں نے کوئی نہیں. چلو گواہی کر لو آپ لوگ. ہاں یہ کوئی ختم تھوڑی چلی زندگی. آپ کریں گے کیا کریں گے؟ آپ کریں گے. اچھا اب ایک تو ایک الگ سمجھا دیے نا بات. اس کو کرنا دیکھو آپ سمجھے نہیں بات. موت سے تو آپ بچ نہیں سکتے. فیصلہ ختم. جو کچھ آگے پاس ہے یہ ٹھہرتا نہیں ہے. فیصلہ ختم. جو کچھ موجود ہے یہ ٹھہرے گا نہیں.
آپ جو کچھ ہو یہ آپ بہت سے بچ نہیں سکتے، جانا آپ کو ضرور ہے، اب صاحب نکل جانا ہے آپ نے جامع سے، اور پیر کا سارا علم آپ کو مل نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارا علم آپ کو مل جائے، اور کیونکہ یہ وہ دینا چاہے تب بھی نہیں سکتا، اچھا اس کے بس میں نہیں ہوتا، آپ بس میں اس کا ایک ہاتھ جو ہے نا کسی اور جگہ مضبوطی سے بندھا ہوتا ہے، اب سمجھ نا، باقی وہ اپنی بھرتی جتنی رکھتا ہے اتنا کرتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا آخری پوائنٹ کو ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، آخری پوائنٹ میں اب شامل ہو گیا کہ نظام ہستی میں مشائخ کرام کی اہمیت کے واقعات کچھ گزر گئے، درمیان میں آپ آ گئے یہیں سے سمجھ لو جہاں سے سمجھ جاتے کہ کیا کیا چیزیں نہیں کر سکتے ہم لوگ، ہم موت سے نہیں بچ سکتے، ہم لوگ بڑھاپے سے نہیں بچ سکتے، ہم لوگ نے جو کچھ زندگی میں حاصل کیا یہ کمائی کی اسے ہم مینٹین نہیں کر سکتے، یہ عمل تو چھوڑ جاتی ہے ہمیں ورنہ ہم اسے چھوڑ جائیں گے، دنیاوی جتنا ہمارا حاصل ہے یا تو زندگی میں ہمیں چھوڑ جاتا ہے تو یا ہم اس کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ تو پیر کے پاس جتنا علم ہوتا ہے نا وہ سارے کا سارا آپ کے تجربے میں نہیں آ سکتا، اس کے مزاج میں کوئی تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، یعنی کہ مختلف ہوتا ہے مزاج باقیوں سے، اس کے شب و روز باقیوں سے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا ایک شعبہ نہیں ہے کہ زندگی میں تصوف میں پیر کی بات کر رہا ہوں، جہاں بھی قیادت کی صلاحیت ہوگی اب وہاں کی شب و روز اور طرح سے گزریں گے، اچھا جہاں استقامت کے ساتھ فالو کرنے کی صلاحیت ہوگی وہاں شب و روز اور طرح سے گزریں گے۔ اچھا جو قیادت کے تصور جیسے آشنا کرائے جاتے ہیں ان سے پوچھا جائے کامیابی، کہتا ہے میری کامیابی یہ ہے کہ میرے سارے ساتھی میرے ساتھ آئے ہیں، کامیابی میری کیا ہے؟ میرے سارے ساتھی میرے ساتھ آئے ہیں۔ فالوور کی کامیابی یہ ہے تو کہتا ہے میرے سارے رجسٹر میرے ساتھ ہیں، اس کے بیچارے کا اور کھاتا ہے، رجسٹر ہے اور اس کے ساتھ وہ سامان ہے اور واقعات ہیں۔ اس لیے یہ بھیڑیا، یہ گڈریا اور بھیڑوں کا قصہ ہے کہ بھیڑیا راستے کے اندیشے ہوتے ہیں اور ریوڑ جو ہے وہ ساتھی ہوتے ہیں، فالوورز ہوتے ہیں، وہ گڈریا پیر صاحب ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا عام طور پر وہ جو عام طور پر ہوتا ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے بھیڑوں کو محفوظ لے کے جانا، اور اگر ایک آدمی درمیان میں کمی بیشی ہو گئی اس کے الگ نقصانات ہوتے ہیں۔ تو چلنے والوں کے لیے، فالو کرنے والے کی آسودگی اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے، تو چاک کی جیسا آسودگی اس میں ہے کہ وہ دوسروں کو سنبھالے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیر کا سارا علم نہیں مل سکتا، اچھا کیونکہ وہ ساری زندگی ہم اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے، فرق ہو گیا نا، ایک قیادت کا بھی فرق ہو گیا اور واقعات کا فرق ہو گیا اور بے شمار اس میں کی آ جاتی۔ پھر کرنا کیا ہوا سارا واقعہ؟ ایک تو پیر کی فعالیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دعا دے دی جائے، آپ کے اندیشے جو ہے نا وہ ٹل جائیں۔ اندیشے نااہلی سے پیدا ہوتے ہیں، غلط فہمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ آئیے گنتے جانا باتیں ساری۔ اندیشے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ نااہلی سے اور غلط فہمی سے، اور اس بے وقوف کو ناراض کرنے سے جو بلا وجہ ناراض ہو گیا۔ یہ یاد رکھنا میرے فکر ہے۔ کیا کہا؟ اس بے وقوف کو ناراض کرنے سے جو بلا وجہ ناراض ہو گیا۔ وہ جو بے وقوف ناراض ہو کے چلا جاتا ہے نا، وہ جہاں بھی جاتا ہے انسان مخلص ناراض ہو کے چلا جائے تو وہ پھر اس کی دعا یا بد دعا اندیشے پیدا کرتی ہے۔ اب ویسے کہتے ہیں کہ شہروں پر بلا آتی ہے، اگر شہر میں سے کوئی فقیر یا بھوکا چلا جائے اور طرفہ عذاب لائے گی، اب اس کی بد دعا، دروازہ جس پہ شہر کا کوئی کھلا نہ تھا، جس شخص پہ کوئی دروازہ نہ کھلے تو وہ شہر سارا غرق کر دیا جاتا ہے۔ اب یعنی کہ آپ نے جائز طور پر کسی شخص کو سزا دی اور اس نے اس کو ناجائز ظلم کیا سمجھ لیا، کہا جائز سزا، کیا سمجھا اس نے کہ ناجائز ظلم ہے، وہ بد دعا دینے کے قابل ہو گئے۔ اس کا احساس، اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی اندیشہ جو ہے نا آپ کی کسی غلط روی یا تیز روی آپ کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اصل ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی جو اندیشہ ہوتا ہے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اندیشہ جو ہے نا اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔
اور بہرحال پیر کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے اندیشوں کے حساب سے محفوظ رکھے، کیونکہ اندیشہ ایک چیز پیدا کرے گا، خدا پر یقین توڑ دیتا ہے۔ اگر اندیشہ زیادہ دیر ٹھہر جائے نا، آپ کو میں موٹی موٹی بات جلدی بتا رہا ہوں، زیادہ دیر اندیشہ رہ جائے نا تو اپنا ایمان جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے۔ خوف کے اندر شوق مدھم ہو جاتا ہے، شوق کے اندر خوف نکل جاتا ہے۔ اب اگر خوف بڑھ جائے شوق کم ہو جائے گا، شوق بڑھ جائے خوف کم ہو جائے گا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک خوف ہے ایک شوق ہے۔ خوف کو دوزخ کہو، شوق کو جنت کہو۔ اب ایسے میں جب شوق تیز ہو جائے کسی کام کا، شوق بس پھر راستے میں اندیشہ کو نہیں ہے، فٹافٹ جانا ہے اور جانا ضرور ہے۔ کوئی ہوے سیو کشتی مہانا ایسا سر پر مہی دے دیس جانا، وہ سر پر جانا ہے نا، اب اس میں سیلاب ہو طوفان ہو کچھ ہو پرواہ نہیں ہے، یعنی کہ شوق تیز ہو خوف نہیں ہے۔ خوف جو ہے نا یہ شوق کے اگن ہے، اب ایسے میں شوق کے اوپر حملہ، اس لیے پیر کا ایک کام یہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا آپ کو آپ کی یہ زندگی کے آپ کے حاصل ہے، زندگی کا حاصل، نوکری صحت بیماری وغیرہ وغیرہ یہ کاروبار، اس زندگی کے حاصل کو کنورٹ کر کے دین کا حاصل بنانا۔ کیا کہا؟ دنیا کا جو حاصل ہے نا اسے دین کا حاصل بنانا۔ آپ کام دنیا کے لیے کر رہے تھے لیکن تھا وہ دین کا کام۔ اب ایسے میں یہی زندگی جو آپ گزار رہے ہو نا یہی اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے آپ گزر رہے ہو۔ اب جو کچھ آپ کسی کو ہنس کے بول کے آپ نے کسی سے بات کی نیکی بھی ہو سکتی ہے، ایک تو آپ کا سماجی ضرورت بھی ہے، اچھا یہ آپ سے مل کے بڑی خوشی، اسلام ہے کیا حال ہے، اور جب اس کا دل خوش ہو گیا تو پھر یہ ایک دعا کی صورت نکل آئی۔ تو آپ کے ذمہ جو کام ہوتا ہے شیخ کا وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات کو غور سے سننا۔ ساری باتیں عمل کے لیے نہیں ہوتی، اب یہ موٹی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، ساری باتیں عمل میں نہیں آتی۔ یہ ساری باتوں کو جاننا ضروری ہے کہ کسی وقت ضرورت پر کوئی سنی ہوئی بات آپ نے عمل کر دی تو یقین آپ کے پاس پہلے تھا کہ یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے، لہذا یہ بات صحیح ہے، یہاں ایسا کر لینا چاہیے۔ اس لیے زیادہ باتیں سنائی جاتی ہیں کہ کہیں پر جو ہے دوراہا آ جائے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو کوئی سنی ہوئی کسی استاد کی بات جو ہے نا، کہتے ہیں امتحان دیتے ہوئے بچہ جو ہے نا استاد کی شکل یاد آتی ہے جواب ٹھیک لکھ لیتا ہے، خالی آواز آتی ہے بعض اوقات لوگوں کو۔ اس لیے توجہ جو ہے نا یہ آپ کو آواز بھی دلا سکتی ہے اور آپ کو راستہ بھی بتا سکتی ہے، خالی توجہ۔ تو توجہ میں رہنے والا آدمی جو ہے وہ ٹھیک راستے چل جاتا ہے۔ یاد آنے والی بات جو ہے نا صحت کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ صحت علم ہے۔ اب دوسرا آپ کی جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر جو آپ کی کمائی ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اور اپنے شیخ کی خدمت کرنی ہے۔ یہ بات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، آپ کو ذاتی طور پر جو ذاتی سوال تھا نا کہ آپ نے اس آئٹم کو زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اگر کر کے آئے ہو تو پھر آپ کا مسئلہ بہت آسان ہو گیا۔ اور کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں کتنی خوشی کا باعث ہوا ان کے لیے، ایسا جس میں نمائش نہ ہو۔ خدمت کون سی؟ نمائش نہ ہو۔ میرے یہ جو پیر صاحب کے اوپر جو جھنڈا لگایا تھا یہ میں نے لگایا تھا، پیر صاحب کی چھت پہ جھنڈا لگانا کوئی بات نہیں ہے، نمائش والی بات ہوگی۔ اب ایسی چیز جس میں آپ کا نام کوئی نمائش کے لیے تیار نہ ہو، یہ آپ کا کام ہوتا ہے۔ اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی کے موڑ سے گزار دیا جائے۔ باقی شریعت تو بدلنی کسی نے نہیں ہے، شکر کرو کہ نماز کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے، پڑھنی ہے۔ حج پر بحث کو نہیں کرنا ہے، مختصر سی بات ہے۔ زکوٰۃ پر بحث کو نہیں دینا ہے، کلمے پر بحث کو نہیں پڑھتے جاؤ۔ تو بحث کہاں پر ہے؟ یہ جو زندگی میں موڑ آنے ہیں ان کے اندر بحث ہے۔ اس کا سارا نظام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ ایمان اور کفر کے درمیان ہلکی سی ایک لائن ہوتی ہے، اندیشے اور امید کے درمیان ایک جھگڑا ہو جاتا ہے، اور ایمان اور کفر میں بس خطرہ رہتا ہے، کبھی اپنے لیے ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں اور عین ممکن ہے کہ وہ بدی ہو جائے۔ اسی چھوٹے چھوٹے واقعہ جو ہے نا اس کے اندر ہم باقی ہم بت پرست ہو نہیں سکتے، مسلمان ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں کوئی مورتی ہوں گی اب بت پوجنے والے ہوں گے، اتفاق سے ہم بنا نہیں سکتے جی۔ ہمارا بت کیا ہوگا؟ خواہش، انشاءاللہ، اور پھر وہی مصیبت ہے، کوئی دے نہ پیسہ دے، یہ بت ہے خواہش کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ یقین ہے کہ تم بت پرست نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کو یہ یقین ہے کہ تم اسلام کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اب یہ ہمارے خمیر میں داخل، پیدا ہونے سے پہلے ہم مسلمان ہیں نا۔ اب صاحب ہاں، اندیشہ کس بات کا ہے کہ دنیاوی ضرورتوں کا جواز اتنا نہ بنا لو
کہ تم دین کو چھوڑ دو. اور یہ اکثر ضرورت ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے نا. دیکھو شادی کس طرح سے ہوتی ہے جب تک کہ یہ واقعات نہ ہوں، یعنی کہ وہ واقعات کا نام شادی رکھ دی. اور اوپر سے بیان کرتا ہے کہ جناب ہمارے مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اپنی بیٹی کی، تو آپ کو پتہ ہے مطلب کیا جہیز کی صورت حال تھی. اور میرا واقعات بیان کرتا ہے یہ مطلب ہماری طریقت ہے، اور یہ جو ہے وہ ابو ذر غفاری کی طریقت ہے، یہ ہمارا دین ہے. اور کہتا ہے میں چل رہا ہوں ذرا بینک تک. پیر صاحب جو ہے نا، آج سے پیر صاحب بھی دیکھے گئے کہ ایک آدمی گیا اس کے پاس، بزرگوں کے پاس، کہ جو ہمارا کچھ ضرورت ہے، بچی کی شادی کا معاملہ ہے، کچھ تھوڑے سے پیسے کی ضرورت رہے گی، 400-500 روپئے، غریب آدمی. سب لوگ بیٹھے ہوئے، پیر صاحب نے دعا کرائی کہ دیکھو بھائی ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے کہا. کسی کو کہانی دے دو، خود سے بھی نہیں دیا. اور اس دن وہ نوٹ کینسل ہوئے تھے جو 500 والے، اسی پیر صاحب نے اس آدمی کے لیے دعا کرنے کے تھوڑی دیر بعد قریب کے بینک میں 56 لاکھ روپے جمع کرایا. 56. نہ 500 اس کو دیے، نہ 500 دلوائے، اس کو دعا دے دی. میرا مطلب یہ اس کی وجہ سے پیر خانے خراب ہوئے. تو تجھے لوگ بچے بچائے ہو خدا کے نام پر، قسمت والوں کے بھی آپ کا ایمان ٹوٹا نہیں ہے. اور بھلے اب بھی آپ کا خواہش ہے اتنے واقعات جاننے کے بعد کہ پیروں نے کیا کیا مریدوں کے ساتھ اور مریدوں نے کیا کیا پیروں کے ساتھ. آپ کوئی انوکھے ایمان والے لوگ، شکر کرو اب بھی بچے ہوئے. ورنہ اس بات کا یوسف صاحب جانتے ہیں، چودھری صاحب جانتے نہیں جانتے ہو کہ کیا سے کیا واقعات ہر آدمی کا تجربہ گزرا ہوگا کہ کیا کیا واقعات کرتے رہے ہیں. پیر صاحب جو ہیں وہ بھی مریدوں کو ان کی ہستی سے زیادہ بوجھ ڈالتے رہے ہیں، اور مرید بھی پیروں کو ان کے عاقبت سے محروم کرتے رہے ہیں. وہ کیسے؟ پیر صاحب بچے ملے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، محبت ہے ان کو مرید سے، مرید فٹافٹ چلا گیا پیر صاحب دعا فرماؤ. اور کیا ہوگا تجھے؟ وہ بڑی سخت تکلیف میں ہے. اور بچہ اپنا جو ہے بس کیا بچہ بس کر گھر سے باہر چلا بھاگ گیا. وہ دوسرا سے بھائی تم میرے لیے بھی دعا کرو، اور بچی ماری جو ہے وہ بھی گھر سے بھاگ گیا. اللہ کرے دونوں غرق ہو جائیں. کہتا نہیں ہم بھائی ہیں، خود ہی فیصلہ کرتے دعا فرماؤ. میرا مطلب ہے کہ یہ واقعات جا کے پیروں کو بتاتے رہے اور ان کو نجائز انکم کے ذریعے بتاتے رہے. پیر صاحب سے دخل کرنے آپ لوگ کچھ نہیں کرنا، یہ زمین فلاں رقم میں ہے، ہاں تو پیر صاحب کو دخل کرا دیے، اس کو بھی زمین، اس کو بھی الاٹمنٹ کرا دی. پیر صاحب کا ہوٹل ہے، پیر صاحب کی زمینیں ہیں، پیر صاحب کے روٹ پرمٹ ہے، پیر صاحب کی گاڑیاں ہیں، پیر صاحب کے بھٹے بھی چل رہے ہیں. پیر صاحب کے زمینوں کے جھگڑے چلے ہو رہے ہیں. کون سے پیر صاحب؟ یہ اس بار پیر صاحب کی بات، ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور پیر صاحب کے اور واقعات ہیں، پیر صاحب کا انٹرنیشنل پالیٹکس چل رہی ہے، پیر صاحب کے اور واقعات چل رہے ہیں. یعنی کہ اچھے آستانوں پر بیٹھے ہوئے پھر اقبال چلا اٹھتا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. اسی چلاتا ہے کہ یہ تو شاہین کے بسیرا تھا، جہاں پر یہ کون سے واقعات بیٹھ گئے، وہ واقعات مریدوں نے گتوں نے کام کیا. مریدوں نے جا کے پیر صاحب سے کہا جناب دیکھو آپ کو جاتا کرنے یہ وہاں پر فیکٹری ایریا دیکھو آگے کام میں خود کر لوں گا. تو پیر صاحب کو گمراہ کیا مریدوں نے، تو پیروں نے بھی پھر مریدوں کو گمراہ کیا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پیری مریدی نہ ہی کرو، لیکن اپنا راستہ صحیح رکھو. راستہ سب سے بڑا صحیح ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں کسی نے نجات نہیں دینی اس عبادت کے بغیر. کسی نے عبادت کی نجات نہیں ہوگی عبادت کے بغیر. اور ماں باپ کی ناراضگی کوئی پیغمبر بھی آپ کو معاف نہیں کرا سکتا. ماں باپ کی ناراضگی ماں باپ ہی کر سکتے. آپ کو بات سمجھائی؟ پیسہ اگر آپ کے پاس استعمال کے لیے ہے، خدمت کرو، اپنی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، پیر صاحب کی خدمت کرو، استادوں کی خدمت کرو. اور یہ اس لیے ہوتی ہے طریقہ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، اپنی زندگی میں کانفیڈنس پیدا ہو جائے، اصلاح احوال ہو جائے. اور کہیں پر بدلے کا اس قابل ہیں آپ، ذکر کرنے کے قابل ہیں، آپ کو ذکر کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے. ایک خفیہ سا فارمولہ بتاتا ہوں. جس آدمی سے کچھ ملنے کی آرزو ہو، ریاض صاحب بتانا کسی کو نا، اچھا چلو آپ بتا رہے ہیں. جس آدمی سے کچھ ملنے کی آرزو ہو، کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچا کرو کہ اس آدمی کو تم سے کیا ملا. بس تنہائی میں تو لینے کی آرزو، بعض اوقات دینے کا جذبہ ہونا چاہیے. مختصر سی بات، کیونکہ وہ تم سے تو زیادہ سہنے ہوتے ہیں لوگ، اور جو لوگ پیر ہوتے ہیں وہ زیادہ سہنے ہوتے ہیں.
جو لوگ استاد ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتے ہیں. واللہ خیر الماکرین زیادہ سمجھدار ہیں, تو عقل پیدا فرماتا ہے خود, وہ جانتا ہے. اس لیے لینے کی صلاحیت جو ہے دینے کی صلاحیت کا نام ہے. تو جب دینے کی صلاحیتیں اور جذبات بڑھ جائیں گے, لینے کا جذبہ خود بخود ہی آ جائے گا اور حصہ خود بخود چلتا رہے گا. ایک طریقہ تو یہ ہے. آج کا مرید احسان کرتا ہے کہ صاحب دیکھو جی ہم آپ کے پاس آتے ہیں, بڑی مہربانی تجھے چلے جاؤ, کتنی سادی بات ہے. یہ نہیں ہے, یہ اللہ کے حوالے کرو اگر کام تو اللہ ملا رہا ہے, اللہ بات کر رہا ہے. اب آپ کا سوال درست ہو گیا. کیا سوال درست ہو گیا؟ کہ وہ واقعات جاری رکھو جو انہوں نے دیے ہیں, اور جو کچھ وہاں زیادہ نہیں کر سکے وہ اس کا حوالہ ہمارے کرو. اچھا, وہ تعلیم ہم بدل نہیں رہے, تعلیم وہی رکھو جو پہلے پیر صاحب کے پاس علم حاصل کیا تھا, علم کرتے جاؤ. اب ایک سوال اور آپ کا رہ گیا جو آپ نہیں کر رہے. کبھی اس پیر خانے میں ان پیر بھائیوں کے ساتھ کوئی فنکشن ہو تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سوال ہے. یہ سوال ہے نا آپ کا, اگلا سوال یہی آنا چاہیے نا. اور اس میں اب میری طرف سے اطلاع یہ ہے کہ منع کیا کہ بھائی نہ کرو, اس سے آپ کا جو ہے نا خیال کی جو ہے آسودگی نہیں رہتی. اچھا, لیکن چونکہ اسپیشل کیسز میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو, اچھا اچھے لوگ پیر صاحب بھی آپ کے جانتا ہوں میں ان کو, آپ لوگ اس سلسلے کو اچھی یاد سمجھتے ہوئے جاری رہنے. آپ بات سمجھ رہے نا. اب جب سے بندے پیر صاحب کا وصال ہوا اور آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہو گئی, اب میں آپ کی گائیڈ کر رہا ہوں. لیکن یہ اس وقت سوال ہونا چاہیے تھا. آپ یہ کہتے کہ میں نے جانا وہاں بند کر دیا, اب کیا حکم ہے آپ کا؟ میں آپ کو ضرور بھیجتا. آپ بتا رہے ہیں آپ کا میں جاتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے؟ اصولی طور پر میں کہوں نہ جاؤ. آپ بات سمجھ رہے بات, یعنی کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی. دیکھو میں وہاں جاتا تھا, پھر میں آپ کے پاس آ گیا, اب میں نے وہاں جانا بند کر دیا. آپ کام سے یہ کرنا, پھر میں آپ کہتا تھا ہاں بھائی تم چلے جاؤ. آپ کہتے میں پہلے وہاں جاتا تھا, پھر میں آپ کے پاس آیا, میں وہاں بھی جاتا ہوں, میں یہاں بھی آتا ہوں. اسی کو تو منع کیا میں نے. اب میں نے اجازت دے دی آپ کو, آپ سے جو کام نہیں سکا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں بھی جایا کرو. آپ کا فرض تھا کہ وہاں نہ جاتے, اب یہ حکم ہے میرا کہ جایا کرو. بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیا سمجھ آئی؟ جایا کرو, ٹھیک ہے. فرض کیا تھا آپ کا؟ پھر آپ نہ جاتے. بات سمجھ نا. پھر میرا کام تھا کہ میں دیکھتا کہ بھیا اب آپ کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اب آپ کو ایکسٹرا اسپیشل اجازت میں نے دی, آپ چاہے. لیکن یاد رکھو کہ کیا مشکلات ہیں. اچھا, بڑا مشکل ہے کام. کسی ایک راستے پر چلنا بڑا مشکل ہے. جس طرح ہوگا نا راستے پر چلنے والا کام, ذرا ادھر توجہ کی تو آدمی گر گیا. دور نگاہ لگی رہتی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ دور چل رہے ہیں نا, چراغ جل رہا ہے نا, روشنی نہیں دیتا, آپ چراغ کو دیکھتے جاؤ, راستہ سیدھا ہو جائے گا. روشنی نہیں آتی لیکن نظر آ جائے نا چراغ دور ہے تو ڈبا نظر آ رہا ہے, بس اس کو دیکھتے دیکھتے آپ کی لائن سیدھی ہوتی جا رہی. تو اس لیے نقطہ نگاہ اگر نگاہ میں آ جائے تو سفر درست ہو جاتا ہے. نقطہ نگاہ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو سفر میں گڑبڑ ہوتی ہے. اسلام تو بڑا آسان چیز ہے, نیا دین تو آنا کو شکر کرو, نئی بات جھوٹ ہوگی. اب میں یہ کہہ دوں کہ جناب فرشتے کون ہی ہیں تو ہمارا دین بھی کیا, میرا دین بھی کیا. حالانکہ فرشتے جو ہے نا مطلب ثبوت میں دے سکتا ہوں, نہ ثبوت تم لے سکتے ہو, نہ ہمارے باپ دادا نے مانگا, ثبوت کے بغیر ہی فرشتے ہیں. مانتے آ رہے تم بھی مانتے جاؤ, کیا دقت ہے؟ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہودیوں نے, اور اللہ کریم نے پہلے بتا دیا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الروح, روح کے بارے پوچھتے ہیں. کل الروح من امر ربی, آپ انہیں بتا دیں کہ روح میرے اللہ کے حکم سے ہے. اب آگے کیا بات کرتے ہو؟ تو حضور پاک نے ارشاد فرما دیا دیکھو روح کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو نا, یہ اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کا یہی حکم ہے کہ میں اتنا ہی جواب دوں. اینڈ بچ بچا کھیل کامیاب, حکم اللہ کا. تو روح پر کتابیں اتنی لکھی جا چکی ہیں اور ساری مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہیں, اور حضور پاک کے علاوہ کون علم جانتا ہے روح کا؟ مجھے باطنی طور پر سب جاری ہے, لیکن پوچھنے والی بات کیا ہے؟ کل الروح من امر ربی, اللہ کا حکم. مختصر سی بات ہے کہ روح کے بارے میں یہ بات ہے کہ روح جو ہے نا یہ آپ کے اندر ایک مقام ہے نا روح کا. حافظ صاحب
تو پھر سوال کرنے لگ گئے، بڑی توجہ سے غور کرنے لگ گئے کہ روح ہوتی کیا ہے؟ روح یہی ہوتی ہے کہ آپ کا جسم جو ہے نا یہ مٹی سے نکل کے مٹی میں واپس چلی جائے گا جسم، اور جسم کے اندر وہ چیزیں جو مٹی نہیں ہیں یہ روح کی قسم کاری ہے. مثلاً آنکھیں مٹی ہو سکتی ہیں، بینائی مٹی نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بینائی روح ہے. آنکھ بے شک مٹی ہو جائے، مرنے والے کے پاس آنکھ رہ جائے گی، بینائی نہیں رہے گی، بینائی روح ہے. آج زبان رہ جائے گی لیکن گویائی نہیں رہے گی، وہ روح ہے. اور دل رہ جائے گا، دھڑکن نہیں رہے گی، وہ روح ہے. ذہن رہ جائے گا، ذہن میں یادیں نہیں رہیں گی، وہ روح ہے. روح آپ کے اندر وہ چیز ہے جو اس وجود میں اس وجود کے علاوہ موجود ہے. کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو اس وجود میں وجود کے علاوہ موجود ہے. کہ مطلب آپ کے اندر بچوں کی محبت ہے، اندازہ لگا لو، حالانکہ بچے آپ کے اندر موجود نہیں ہیں، محبت موجود ہے. بچوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، بہت تکلیف ہو جاتی ہے، بہت پریشان ہو جاتے ہو. یہ کیا؟ یہ روح ہے. گویا کہ روح محبت بھی جانتی ہے. محبت کا تعلق امر ربی سے ہے. کیا ہے؟ امر ربی سے ہے. تو دل میں آئی ہم نے خیرات کر دی، خیرات کا تعلق امر ربی سے ہے. تو اندر سے محسوس ہو دروشی پڑھو، امر ربی سے ہے. بس نہیں، اس کو موت نہیں ہے روح کو، کیونکہ امر ربی ہے، اصل سے چلی آ رہی ہے، اس کو موت نہیں ہو سکتی. یہ ہمیشہ رہنے والی چاہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب مقام روح پہ انسان پہنچ جائے نا، پہچان لے. اب کیا کہا؟ جب آپ نے روح کو پہچان لے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا مقام ہے روح کا جس میں نہ اس کا کوئی باپ ہے روح کا، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی جنس ہے کہ مرد ہے کہ عورت ہے. اور روح جو ہے نا لم یلد ہے ولم یولد ہے، اور لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے. روح مقام روح پر جب آپ جاتے ہو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ قل هو اللہ احد کے کیا معنی ہے. قل هو اللہ احد کی تفسیر کیا سمجھ آتی ہے؟ روح سے سمجھ آ سکتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کہتا ہے. ٹھیک کہتا ہے نہیں، ہم خود نہیں ہے. یہ آپ بات سمجھ، وجود جو ہے نا، اور وجود کی موجودگی یا وجود اور روح اور جسم، یہ جو ہے نا بیٹا ہو سکتا ہے لیکن روح نہیں. تو روح جو ہے نا یہ الگ کہانی ہے. باہر مطلب روح کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں ذکر نہ کرو کہ اللہ کا امر ہے، تو لہٰذا واقعات ایسے چل پڑے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام نے آپ کو بڑی آسانی دی ہے کہ مذہب پر تحقیق نہیں کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ زندگی میں موٹی موٹی بات کرو، اپنے حاصل میں اپنے محسنوں کو شریک کرو دنیاوی طور پر. جس سے حاصل ہونا ہے یہ دیکھو کہ اس کو تم سے کچھ حاصل ہونا چاہیے. بس جس سے توقع ہو اس کی توقعات تو نہیں ہے تمہارے پاس کوئی. جس لوگوں کو، جتنے آدمی تم چاہتے ہو کہ تمہارے جنازے میں شامل ہوں، کم از کم اتنے جنازے اٹینڈ تو کر لو زندگی میں. چھوٹی چھوٹی بات ہے، گنتی کی تعداد کر لو. کہتا ہے جنازے میں کتنے بندے تھے؟ کہتے جتنے اس نے جنازے اٹینڈ کیے تھے. تو ہم نے تو 4 جنازوں میں ہم شامل ہوئے ہیں، باقی پیدل ہی چلو گے اپنا، کیونکہ ٹائم تھا تمہارے پاس. جس آدمی نے بہت سے جنازے اٹینڈ کیے ورنہ مسلمانوں کے سفر میں، آخری سفر میں، تو اس کے جنازے میں بہت سارے آدمی ہو جاتے ہیں. یہ ایک واقعہ ہوتا ہے. اے زندگی کے حاصل پیسہ جو ہے اس کو عبادت بنا کے اس کے خرچ جو ہے نا یہ صحیح کر لیں. اچھا، اور عبادت کیا ہے؟ جہاں آرزو کی شدت ہے وہاں اللہ کا حکم سمجھ کے آرزو کو مدم کر دو. بڑی آرزو ہے، بڑی سخت نیند نہیں آتی، پریشان ہے، میں چاہتا ہوں ایسی کچھ ہے ہونی چاہیے، آرزو پیدا ہوگی. اب ایک بڑی خواہش ہے آپ کی کہ ایسا ہونا چاہیے، آپ اس طرح کرو، اس کو اللہ کے حوالے کرو. یا رب العالمین میری خواہش ہے، چل جو تیرا حکم ہے ہمیں وہ منظور ہے، ہونے دو جو اللہ کرتا ہے. اپنی آرزو کو اللہ کے حکم پر خاموش کر دینا بڑی عبادت ہے. اب آپ کو آسان باتیں بتا رہا ہوں، باقی تو اسلام میں بتا دی ساری. آسان کیا ہے؟ پیسہ، وہ پیسے کا خرچ، یا ایسے آدمی کے پاس جانا. ابھی یاد رکھنا نسخہ، جو آدمی دعا کر رہا ہے اللہ کے آگے، کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ کو سبب بنا. اگر وہ سبب آپ بن جائیں تو آپ اللہ کے دوست ہو گئے. اللہ نے اس کی دعا منظور کر کے تمہیں سبب بنایا، اس کی دعا پورا کرنے والا. بس نہیں، بس تم سمجھو کہ تمہاری بخشش ہوگی. کیا ایک آدمی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے 10 روپے دو، وہ بڑی آرزو کر رہا ہے،
اگر آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ آپ نے اس کو دے دیا اس کی ضرورت، تو یہ سمجھ لو کہ اس کی دعا اللہ نے منظور کی اور اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اس کو دے دو۔ اللہ جب آپ کے ساتھ اپنا کام لینا شروع کر دے، سمجھو اللہ مہربان ہو۔ یہ بات سمجھ؟ تو ان لوگوں کو دیکھو جن کی ضرورتیں آپ پورے کرو، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ آپ پر مہربان ہے۔ جب اللہ مہربان ہو جائے، آپ محروم لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دو گے۔ بس یہ بات دیکھو کہ آپ محروم کی خدمت کرتے جاؤ۔ اب اپنے آپ کو بس ہی کر دو، ہر باری اب دعا میں پہلے اپنا نمبر لگا دیتے ہو۔ اب یہ دعا کرو یا رب العالمین جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے ہم دوسروں کی خدمت شروع کر دیں۔ اب یہ نہیں کہنا کہ پہلے میں نے 2-4 اپنے کام کر لوں گا، ہو گیا کافی ہو گیا، جتنے کام ہونے تھے وہ ہو گئے، باقی سرفی طور پر کر لینا۔ کام نہیں تمہارے ہوئے کو نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کام ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے، اللہ آپ کے کام کرے گا۔ یہ اس نے کیا کیا، دیکھو بچہ پیدا ہوتے ہی پڑتے تو ماں بھی ساتھ مر گئی، اور ساتھ کمال ہو گئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس آدمی کے ساتھ ظلم ہو گیا بڑا۔ یہ بند کر دو کہنا، اللہ جانے اللہ کے بندے جانے۔ اللہ کے کام میں ترسرا نہ کرو۔ اب تک کیا کام ہے؟ اللہ کے کام میں ترسرا نہ کرو اور قبول کرتے جاؤ، اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے والا آپ ہونا چاہیے، وہ اللہ پھر آپ کا کام کر دے گا۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے اللہ کے فیصلے قبول کیے اور ان کے کام ہو گئے۔ اب کیا بات تھی؟ ہاں اللہ کے حوالے کر دو۔ ہاں اچھا سب بہتر ہو جائے گی ہر چیز۔ ہاں ہاں اس میں یہ ہے کہ انسان وہ کچھ ہے جو وہ محنت کرتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ ایک یہ، اور ایک یہ ہے کہ انسان پر کوئی چیز نہیں آتی مگر اس کے اعمال کا نتیجہ۔ ایک یہ حکم ہے کہ انسان پر کچھ نہیں نازل ہوتا مگر میرے حکم سے، ہم نے اس کے لیے لکھ دیا۔ اب یہ ہے کہ یہی میں کہہ رہا تھا کہ ایک راستے کا سفر ہو، اگر آپ محنت کا شعار بنائیں کہ میں نے محنت سے حاصل کرنی ہے بات، تو پھر دھیان کرنا کہ محنت کی غلطی سے حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ فضل مانگنے والے محنت کو کبھی رجوع نہیں کرتے۔ میں محنت ہی بتا رہا ہوں آپ کو، کیا محنت بتا رہا ہوں؟ صبر کی محنت، یقین کی محنت، اللہ پر بھروسے کی محنت۔ کون سی محنت بتا رہا ہوں؟ محنت تو چونٹی بھی کر رہی ہے، جواری بھی کر رہا ہے۔ محنت جو ہے چور سب سے زیادہ کرتا ہے، میں اسے کہتا ہوں چور صاحب، رات کو محنت کرتا ہے، آدھی رات کو۔ جب اپنے گھر میں ہم جانے سے ڈرتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں آ سکتا ہے، دلیر ہے۔ میرا مطلب محنت تو بڑے کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ محنت جو ہے نا ایسی نہ جو رائے گاہ کر دی گئی۔ وہاں میں تتا معلوم، شیطان نے بڑی باتیں کی ہوں گی انکار سے پہلے، محنتیں رائے گاہ ہو گئیں۔ تو محنت رائے گاہ ہو جاتی ہے، یقین کبھی رائے گاہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، فضل کا حاصل کرنے کا نام یقین ہے، اور اس پر بھروسہ رکھو، اور اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے اس پر بھروسہ نہ رکھو۔
یہ غلطی ہو سکتی ہے. کبھی اپنے کسب پر بھروسہ نہ کرنا، جب بھی بھروسہ کرنا اس کے فضل پر کرنا. اور اگر محنت سب کچھ ہوتی تو نہ کوئی ڈاکٹر فوت ہوتا تو نہ کوئی اور واقعات ہوتے. یہ اللہ کے کام ہے. 4 دن کی زندگی ہے، آپ میں کیا محنت کرنی ہے اور کیا آپ کر سکتے ہو. چھوڑو محنت کو. اس لیے محنت والوں کو چھوڑ دو، دنیا والوں کو چھوڑ دو، اور کامیابی کا خیال بھی ان کے لیے چھوڑ دو. آپ کیا ہے یقین کا خیال رکھو، اس کو راضی کرنے کا خیال ہے. یہ دنیاوی کامیابی جو ہے نا یہ عام طور پہ حجابات ہیں. کون سی کامیابی؟ گھر میں فانوس جل جائے کامیابی ہے، چاہے اس کے لیے کمانے والے کا دل بجھ جائے، دھیان کرو. اور یہ واقعہ ہو جائے، چاہے اس واقعے کے لیے کوئی اور نقصان ہو جائے. آپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب یہاں سے نکلو تو آپ کا اللہ راضی ہونا چاہیے، اور یہاں کے جو لوگ رہ گئے ہیں وہ گلہ نہ کریں. ماں باپ آپ پر خوش ہونے چاہیے، باقی محرومی نہ ہو. آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ محتاج ہے، محرومی بھی نہ ہو اور غرور بھی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ آپ بتا کیا کہا میں نے؟ محنت اچھی کہ فضل اچھا؟ محنت اچھی کہ فضل اچھا؟ فضل کی محنت سوائے اس کے بھروسہ کرو. آپ انتظار کرو اس کے فضل کا. آپ کبھی نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. کبھی تنہا بیٹھ کے سوچو، جو آپ کے انتظار کا رنگ ہے نا وہی آپ کے انجام کا رنگ ہے. انتظار کی شکل دیکھو اپنے انتظار کی. انتظار صاحب اچھا، انتظار اندیشہ ہے، خوف ہے، امید ہے. جو انتظار کا رنگ ہے نا وہی انجام ہے. تو انجام یہاں سے پتہ چلتا ہے، اس دنیا سے. انجام آگے نہیں ہوتا، یہاں ہوتا ہے. اگر سیدھا کب ہوتا ہے انجام؟ یہاں ہوتا ہے. اچھا، جب حاصل کرنے کی تمنا زیادہ ہو تو انجام کمزور ہے. جب دینے کی تمنا بڑھ جائے انجام اچھا ہو گیا. یعنی کہ عقل اور دل کا جھگڑا ہے نا. عقل اور دل کا یہی فرق ہے. حاصل کرنے والی شے کا نام ہے عقل اور قربان کرنے والی شے کا نام ہے دل. مختصر سی بات ہے. اس لیے یہ آپ اپنے اندر واقعات پیدا کرو کہ آپ اشار کیا کرتے ہو، اشار قربانی کیا کرتے ہو. وہ آپ کا دل جو ہے نا، اگر دل زندہ ہو گیا اللہ راضی ہے. تو آپ اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتا میں یہ سمجھا کرو. آپ اپنے آپ کو کبھی خواب میں، خیال میں، تنہائی میں جس زمانے کا فیض آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہو، جس زمانے کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض چاہتے ہو، کبھی کبھی اپنے آپ کو اس زمانے کے آداب کے مطابق زندگی گزارنا سکھاؤ. اتنی سادہ زندگی گزارو کہ جیسے آپ اس زمانے کے اندر موجود ہو. کبھی کبھی ایک آئٹم میں، زیادہ نہ صحیح، کسی کچے مٹی کے برتن میں پانی کھانے لگ جاؤ. چلو ایک آئٹم صحیح کہ یہ آئٹم میرا اس زمانے کا ہے، میں اس زمانے کا انسان ہوں. کوئی چیز ایک ایسی صفت پیدا کر لو جو اس زمانے کے انسانوں میں آپ نے کہیں پڑھی ہو کہ یہ ہوتی تھی. تو اپنی بے شمار رنگین اور فضول نہیں کرنا چاہیے. بے شمار مصروف اور رنگین اور ماڈرن اور پروگریسڈ اور ڈیولپڈ زندگی کے اندر ایک شعبہ صفت کا ایسا پیدا کر لو جو اس زمانے کے اندر موجود ہو. پھر آپ کو اس زمانے کا فیض جو ہے نا جب لے کے آپ کو مل گیا، وہ فیض ہی آپ کو جرت دلائے گا. ان لوگوں میں رہ کے ان لوگوں کی بات کر لو، تبھی جرت پیدا ہو سکتی ہے. کہتا ہے مجھے سب رشتہ منظور ہے تمہارے والا، لیکن ہم جہیز کی صورت یہ دیں گے، ہم اس کے اندر نمائش نہیں کریں گے، ہم شادی جو سیلیبریٹ کریں گے. اب لوگ کچھ کرنے لگے ہیں، مسجد میں نکاح ہوگا وہی سے رخصت ہو جائے گا. مطلب کوئی کام ایسا کر جاؤ دلیری کے ساتھ جو اس زمانے کے اندر آپ کے خیال میں موجود ہوتا ہوگا. فیض مل گیا. آپ سمجھ گئے بات؟ ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی صاحب وہ چیز رہ گئی ہے، بولو. سوال کا سلسلہ تو آپ نے جاری رکھا ہوگا، اگر رہ گئی تو اس وقت کوئی نہیں رہ گئی. ہاں نیا سوال تو پیدا ہونے دو نا، اس کا تو پیدا ہونا ہے. اچھا مبارک ہے. آپ جی بسم اللہ بولے. آپ بی بی بولے. آپ کوئی سوال؟ آپ کے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو
آپ کہیں گے یا ہم کہیں دعا؟ دعا یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی زندگی سے وابستہ ہوں ان لوگوں کو آپ کی طرف سے نہ کوئی گلہ ہو، نہ آپ کو ان کی طرف سے کوئی گلہ ہو۔ پہلی بات یہ دعا کی صورت ہے، بڑے آپ پر راضی رہیں، چھوٹے آپ کا ادب کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یا آرزو مختصر کرے یا آمدن زیادہ کرے، دو ہی صورت ہے، تاکہ یہ جو ہے نا پاؤں اور چادر لطف کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ تو باقی زندگی اتنی ساری ہے جتنے آپ کی واقفیت ہے، جس دائرے میں آپ رہ رہے ہیں اسی میں زندگی ہے۔ میں آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں راز کا کہ اس زندگی کو جنت بناؤ، آج سے شروع کرو۔ اچھا، اپنی زندگی کو جنت بنانا، معاف کرنا شروع کر دو، معافی مانگنا شروع کر دو۔ دو کام کرو فٹافٹ، کیا؟ معاف، بھائی آگے سے چلنا، معاف کر دیا میں نے، آگے سے چلنے پہلے معاف کرو، جرت پیدا کر لو۔ اچھا، معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دو، زندگی آہستہ آہستہ جنت بن جائے گی۔ اندر دل میں کرودھ نہ ہو، لالچ نکل گیا تو خوف نکل گیا۔ کیا کہا میں نے؟ جمع کی خواہش نکال دو تو منفی کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ تو منفی نہیں ہوتی۔ اچھا، اساسی بات ہے۔ ایک نسخہ جو ہے ملٹیپلیکیشن کا ہی ہو، دو انسان ایک دوسرے کی زندگی میں مخلص ہو جائیں تو خوشیاں جو ہے ملٹیپلائی کر جائیں گی اور غم ڈیوائڈ ہو جائیں گے۔ چاروں آپ کو نسخے بتا دی۔ اچھا، دو آدمی ہم خیال ایک دوسرے کی زندگی میں اتنے مخلص ہو جائیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ خوشیاں کیا ہو جائیں گی؟ ملٹیپلائی ہو جائیں گی اور غم ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ جمع تفریق تقسیم ضرب کر دی۔ اب آپ سب کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سب کو، ہاں اور سب ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب میں اتفاق برکت، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور اشرف۔ ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لیکن اس کی ادب اور صداقت کے باوجود نماز سے پہلے اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بس آپ اپنی مساجد میں دھیان رکھیں۔ جو فنکشن دین کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جب تک شروع ہو گیا نا اس کے بہتر رہنے کا، نہ الفاظ بدلو، نہ اس کے کوئی آگے لگاؤ، نہ اس کو پیچھے چیز لگاؤ۔ باقی درود شریف پڑھنے کے لیے ہم درود پڑھو، سلام پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام یا دور من دور اللہ پڑھو۔ لیکن یہ کہ اذان سے پہلے اس سے فنکشن جو ہے نا وہ چینج کر رہے ہیں آپ، چاہے ادب میں ہی کر رہے ہو، بات نہیں نا۔ اس لیے آپ لوگ اس کے ساتھ نہ کرنا کہ مطلب بریلی کون ہے، دیوبندی کون ہے، مطلب جو آپ درود اے اسلام نہ پڑھنے والے گمراہ ہو، نہ، اذان سے پہلے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اذان کو اذان ہی رہنے دو، قرآن کو قرآن ہی رہنے دو، جو عبادت ہے اسے عبادت ہی رہنے دو۔ اب آپ سمجھ رہے ہو نا؟ جیسے جو فنکشن شروع ہوا اس کو ویسے رہنے دو، اس کی حفاظت اتنی ہے، چلنے دو، اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ آؤٹ آف نیچرل لو نہ کرو۔ اچھا، اب آپ دعا کرو، چلو خوش رہو، خوش رہا کرو۔ اچھا، خوش رہنے کے لیے صرف ارادہ چاہیے، خوش ہو جاؤ، دوسرے کی بات مائنڈ نہ کرو، خوش رہو گے۔ مائنڈ ہی نہیں کرنا، خوش تو رہنا ہے آپ نے، خواہش ہی نہیں کرنی، خوش رہنا ہے، نقصان کس بات کا؟ اس لیے خوش رہنا۔ خوش رہنے کا آسان طریقہ ہے خوش رکھو، خوش رکھو۔ جو ملتا ہے بے وقوف سے خوش رکھ دو، کیا کرو؟ جو بے وقوف مل جائے خوش کر دو، اور عام طور پر بے وقوفی تقاضا کرتے ہیں خوش رہنے کا۔ اچھا، خوش کر دیا کرو، ہاں، کیونکہ پھر بھی ایسے ہے نا، کیا کرو؟ اب بے وقوف ہو نا، اب تو نائی کی بات کی ہے تم نے، تبھی خوش نہیں رہتے ہو۔ اچھا،